ہمارے اس معاشرے میں ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ بیوی کے ساتھ زبردستی ہم بستری کرنا یہ بدکاری ہے اور بیوی کا ریپ کرنا ہے۔ افسوس ہے اس طرح کے لوگوں پر۔ یہ تو مجھے لگتا ہے یہ صرف اسلام دشمن جو ہے وہی اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی ہم بستری کرتا ہے، یہ ریپ کہاں ہوا؟ یہ تو اس کے نکاح میں اس کی بیوی ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں گے کہ مردوں کو چاہیے وہ دیکھیے کہ اگر بیوی اس کی کسی اور حالت میں ہے یا بیمار ہے یا اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے تو شوہر کو چاہیے وہ رک جائے۔ لیکن اگر شوہر کو یوں لگ رہا ہے کہ اگر میں نے اپنی خواہشیں پوری نہیں کی، بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، تو یوں ہو سکتا ہے کہ میں غلط کام مشغول ہو سکتا ہوں، تو وہ اپنی بیوی سے کہے، یا اس کے لیے شریعت نے آپشن رکھا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، جتنی طاقت ہو، ورنہ اسے بیوی کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور حالانکہ شریعت نے اگر بیوی بیمار ہے اس حالت میں تو شریعت نے ویسے بھی روکا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن، کہ بیوی کے قریب تک نہ جاؤ جب تک کہ وہ صاف نہ ہو جائے، پاک نہ ہو جائے۔ یعنی چونکہ وہ بیوی بیمار ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، شوہر کو کہا ان دنوں میں رک جائے۔ لیکن اگر کسی شوہر کے پاس طاقت ہے، جسمانی بھی ہے، مالی بھی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے آپشن رکھا ہے کہ وہ دوسری کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، یہ شریعت نے رکھا۔ لیکن اس پر یہ سوالات اٹھانا کہ بیوی کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں تو وہ ریپ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، اس طرح کے سوالات اس وقت ہمارے یہاں معاشرے میں عورتیں بھی اٹھاتے ہیں اور کچھ قسم کے مرد بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ صرف جہالت پر مبنی بات ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد وہیں بیٹھا رہا، مسجد میں ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت مشغول رہا، اور اس کے بعد سورج نکلا اور اس کے بعد اس نے اشراق کی 2 رکعتیں پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ فضیلت ہے فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھنا، پھر اشراق پڑھ کر مسجد سے نکلنا۔ کیونکہ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت ہے کہ اسے مسجد میں کم دل لگتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ مسجد میں آخر میں جائے اور سب سے پہلے نکل جائے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا ذوق اور میرا شوق اور میری محبت مسجد کے ساتھ کس حد تک ہے۔